بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیفرنٹ بجٹس بنانا شروع کیے تھے، جس میں آپ کا سیلز بجٹ تھا، مٹیریل پروڈکشن بجٹ تھا، مٹیریل ریکوائرمنٹ کا بجٹ تھا، پرچیزز کا بجٹ تھا، لیبر کے بجٹ تھے، اوور ہیڈس کے بجٹ تھے۔ اور آج کے سیشن میں ہم جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کیش بجٹ، یعنی کیش بجٹ ہم کیسے بناتے ہیں۔ اس میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے، جب آپ کریڈٹ پر سیلز کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ از سلائٹلی ڈیفیکلٹ کہ آپ کسٹمرز کو جو کریڈٹ پیریڈ الاؤ کیا ہے اسی میں آپ کو پیمنٹ آ جائے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری کریڈٹ سیلز کے کلیکشن کا پیٹرن کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک ایج انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ پچھلے پورے سال میں ہم نے اگر 60 یا 30 ڈیز الاؤ کیے تھے تو کون کسٹمر جو ہے ود ان ٹائم پے کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ 30 دن یا 60 دن سے زیادہ اویل کر رہا ہے۔ تو اصل ایشو تو رسیٹس اور پیمنٹ کا بھی اسی طرح سے ہے کہ دو ہمارے سپلائر جو ہیں ہمیں ایک ٹائم فریم دیتے ہیں کہ اس ٹائم فریم میں پے کریں، لیکن ہم پے اسی صورت میں کرتے ہیں جب ہمارا انفلو جو ہے بہتر ہو، کیونکہ انفلو اور آؤٹ فلو کو میچ کرنا پڑتا ہے کیش بجٹ میں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے کیش بجٹ میں کلیکشن پیٹرن جو ہے یا کلیکشن جو ہے رسیٹس جو ہیں وہ کیسے ہم ریکارڈ کرتے ہیں، کیسے اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک السٹریشن ہے، اس کو آپ دیکھیے گا کہ دیر از اے کمپنی جس کا اس نے ڈیٹرز کا کلیکشن ریکارڈ جو ہم نے بنایا ہے وہ ہے کہ انوائس از پیڈ ان دا منتھ آفٹر دا سیلز۔ اب یہ جو آفٹر دا سیلز کا مطلب ہے کہ اگر آپ جنوری میں سیل کر رہے ہیں تو آپ کو فیبروری میں پیمنٹ آئے گی۔ اس میں ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کر لیں کہ سیلز انوائس ریز کب کی جاتی ہیں، یہ بھی اگین ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ ریگولر بیسس پر انوائسز بھیجتی چلی جاتی ہیں، جو ہی سیل ہوئی انوائس ساتھ بھیج دی۔ کچھ ہیں جو ویکلی بیسس پر کرتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو فورٹ نائٹ بیسس پر بھی کرتی ہیں، اور دیر آر سم جو اینڈ آف دا منتھ انوائسز بھیجتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اینڈ آف دا منتھ نیکسٹ منتھ پیمنٹ ہونی ہے، تو جب مرضی آپ سیل کریں اگلے مہینے پیمنٹ آنی ہے۔ تو اس میں ڈیٹ آف انوائس کا ایشو نہیں ہے، اس میں منتھ آف ایشو کی بات ہے کہ کس مہینے میں ایشو ہوئی ہے۔ اگر اس مہینے میں جنوری میں ایشو ہوئی تو فیبروری میں پیمنٹ آ ہی جائے گی۔ تو اس میں کلیئرلی کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے 60% جو ہے وہ آفٹر دی منتھ آف سیلز آتی ہیں۔ دیکھیں اس میں کیش سیل کا ایشو نہیں بنتا، کیونکہ کیش سیل تو دیر اینڈ دین آ جاتی ہے۔ دوسرے ہے کہ باقی 60% اگر آپ کی آفٹر دی سیل میں آئیں گی تو باقی 20% جو ہے وہ سیکنڈ منتھ آفٹر دی سیلز آ رہی ہیں، یعنی جنوری میں فیبروری میں 60% آ گئی جنوری کی سیلز کا، اور 20% جو ہے مارچ میں آئے گا۔ انوائس از پیڈ ان دا تھرڈ منتھ آفٹر دا سیلز، یعنی جنوری کی سیلز میں سے 60-20 آ گئے تو ریمیننگ 15% جو ہے وہ مارچ میں آ جائے گا۔ اسی طرح جو بیڈ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے 5% ہیں۔ بیڈ ڈیٹس جو بالکل جو آپ کو لوگ پیمنٹ ہی نہیں کرتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کریڈٹ پر جب مال بیچ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ 100% ریسیٹ ہو ہی جائیں گی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیڈ ڈیٹس ہو جاتے ہیں۔ دو دا ریٹس وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ 5% کیسے آیا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس کیا ہے۔ ہمارے جو کسٹمر ارلی پے کر دیتے ہیں ہم ان کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ جی آپ 2%، 5%، 10% کم پے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے بیڈ ڈیٹس ہوتے ہیں اسی طرح کچھ کسٹمر اچھے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ارلی پے کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے انہیں کچھ ڈسکاؤنٹ دینا پڑتا ہے۔ اور اس کیس میں انہوں نے کہا کہ جو آفٹر دی منتھ آف سیلز پے کریں گے ان کو ہم 10% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے۔ Now invoices for sales are issued at the last day of the month in which the sales are made۔ اب دیکھیں آپ کے پاس اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 5 مہینے کی سیلز فگر دی گئی ہیں، اور یہ کریڈٹ سیلز ہیں، کیش سیلز نہیں آئیں گی اس میں، یاد رکھیں۔ کیش سیلز تو ڈائریکٹ آ جاتی ہیں اسی مہینے میں۔ ہم نے بتانا ہے کہ دسمبر میں کیا کلیکشن ہوگی، یعنی آپ نے دسمبر کی کلیکشن ورک آؤٹ کرنی ہے۔ تو دیکھیں دسمبر میں جو سیلز ہوئی ہیں اس میں تو دسمبر میں کچھ کلیکٹ نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ کریڈٹ سیلز دسمبر میں تو کلیکٹ نہیں ہوں گی، اس سے پیچھے ہم جائیں گے۔ اب پیچھے میں آپ جائیں دیکھیں کہ نومبر، اکتوبر، سپٹمبر، اگر آپ اگست کو لیں تو اگست میں تو 5% آپ کو ملا ہی نہیں، وہ تو بیڈ ڈیٹس ہو گیا، باقی تو کلیکٹ ہو گیا۔ لیکن باقی سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر آتا ہے۔ نومبر کا دسمبر میں کلیکٹ ہوگا 60%، اور جو ایک مہینے کی
بعد پے کر رہے ہیں ان کو ہم 10% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو نومبر کی سیل 1,30,000 اور اس کا 60% اور اس کا پھر 90%، تو یہ آپ کا 70,200 آئے گا نومبر کے مہینے کی سیلز. اس طرح اکتوبر میں دیکھیں، اکتوبر کی سیلز کا 60% نومبر میں کلیکٹ ہو گیا، تو 20% اکتوبر میں کلیکٹ ہوگا. اکتوبر کی سیلز کا 20% جو ہے وہ دسمبر میں کلیکٹ ہوگا جا کے، اینڈ دیٹ از 24,000. سپٹمبر کا 15% آپ کے پاس آئے گا وچ از 15,000. سو کلیکشن میں یہ ایک ایشو ہے کہ کس طرح سے پیسے آ رہے ہیں، کتنے پرسنٹ جو ہے ہمیں کس مہینے کا کب ریسیو ہو رہا ہے. یہی ایک مین پرابلم آئے گی ریسیٹس کے کیس میں، کیونکہ آپ کو بڑی دھیان سے دیکھنا ہے کہ کلیکشن پیٹرن کیا بنتا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے پیمنٹ پیٹرن کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اگر پرچیزز کی پیمنٹ کر رہے ہیں تو کس طرح سے پیمنٹ کر رہے ہیں. وہاں پر بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہلے سے طے ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مال خرید کر لے آئیں اور پیمنٹ کے لیے سپلائر جو ہے وہ ویٹ کرے گا. نہیں، دیر شوڈ بی سم ٹائم فریم جس میں آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پیمنٹ پیٹرن رہا کیا ہے پچھلے سالوں میں، پچھلے پیریڈ میں ہمارا پیمنٹ پیٹرن جو تھا وہ کیا تھا، اکارڈنگلی آپ اس کو بھی دیکھیں. اب اس کیس میں دیکھیں، آپ ایک کمپنی ہے جو ریٹیل بزنس میں ہے، دے آر پرچیز آر سولڈ ایٹ اے کاسٹ پلس 25%. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جی اسٹوڈنٹس آر کنفیوزڈ کہ جی کاسٹ پلس ہے یا سیل پر مارجن ہے. تو تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی. جب ہم کہتے ہیں کاسٹ پلس 25%، تو اس کا مطلب اگر 100 روپے کی کاسٹ ہے تو سیل پرائس 125 بنے گی. یعنی کاسٹ 100 اور اس میں 25% ایڈ کریں تو سیل پرائس 125 بنے گی. اچھا، اگر کاسٹ اور سیل پرائس کا ریلیشن دیکھیں 100 اور 125، تو 100 کو اگر 125 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ 80% بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی کاسٹ پلس 25% ہے تو آپ کا گراس پروفٹ جو ہے وہ بنے گا 20% آف یور سیلس. دی بجٹڈ سیلز آر ایز فالوز: جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، یہ 1,90,000, 125,000 and 140,000. Total is 1,355,000. Now, it is management policy to hold inventory at the end of each month, which is sufficient to meet sales demand in the next half month. یہ بھی ایک پوائنٹ دیکھیے گا کہ آپ جو سیل نیکسٹ منتھ کی ہے اس کا ہاف جو ہے وہ انوینٹری میں رکھیں گے. سیلز آر بجٹڈ ٹو اکر ایونلی ڈیورنگ ایچ منتھ. حالانکہ یہ ازمپشن جو ہے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، لیکن اسٹل وی ہیو ٹو ازیوم فار بجٹ پرپزز وی نیڈ ٹو ازیوم سم تھنگ، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیلز جو ہے وہ ایونلی ہوتی ہے پورے مہینے میں. یعنی یہ نہیں کہ فرسٹ ویک میں زیادہ ہوگی اور آخری ویک میں کم ہوگی، ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ایون چلے گی. کریڈیٹرز آر پیڈ 1 month after the purchases have been made. یعنی کریڈیٹرز کو آپ پے کر رہے ہیں 1 مہینے کی ڈیلے سے. پہلے تو آپ دیکھیں کہ اگست، سپٹمبر، اکتوبر کی ہم نے پرچیزز ورک آؤٹ کرنی ہے، پھر پیمنٹ دکھانی ہے. تو پہلے تو پرچیزز ورک آؤٹ کر کے دیکھیں کہ دیکھیں آپ کی اگر سیلز جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں ہے 100,000 and 90,000, 125,000, 140,000، تو آپ اس کا 80% لیں. 80% جو بنتا ہے وہ آپ کی کاسٹ آئے گی. جیسے میں نے اوپر ورکنگ میں دکھایا کہ سیل پرائس اگر 25% ہو آف کاسٹ تو یہ سیل پرائس 125 بنے گی، اور اس طرح سے کاسٹ جو ہے وہ 80% بنتی ہے. تو اسٹریٹ اوے آپ سیلز کا کاسٹ نکال لیں. یہ فگر تھاؤزنڈز میں ہے ساری، 80,000, 72,000, 100,000, 112,000. آپ اوپننگ کلوزنگ کو ایڈجسٹ اگر کر لیتے ہیں کاسٹ آف سیلز میں تو آپ کی پرچیز فگر آ جاتی ہیں. آپ نے یہ نوٹ کیا تھا پچھلا جو لیکچر تھا کہ میں نے آپ کو بجٹ کیش پرچیز بجٹ بنانا بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم پرچیزز کی فگر ورک آؤٹ کرتے ہیں، کہ جو ہماری کاسٹ آف سیلز ہوتی ہے اس میں کلوزنگ ایڈ کرتے ہیں اور اوپننگ مائنس کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے پرچیز ورک آؤٹ کی. جولائی میں 76,000 اور اگست میں 86,000 اور سپٹمبر میں 106,000. اب پیمنٹ کی بات سمپل ہے کہ اگر آپ نے اگست کی پیمنٹ دیکھنی تو دیکھیں کہ جولائی میں کیا پرچیز کیا تھا، کیونکہ جولائی کی پیمنٹ 1 مہینے کی ڈیلے سے آپ اگست میں پے کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں اگست میں آپ نے کیا پرچیز کیا جس کی پیمنٹ آپ سپٹمبر میں کریں گے، اور جو آپ نے سپٹمبر میں بائی کیا ہے اس کی پیمنٹ آپ اکتوبر میں کریں گے. تو یہ سمپل ہے. اگر یہاں پر بھی ایک ڈسکاؤنٹ کا ایشو آ جاتا ہے فرض کریں، تو یاد رکھیے ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ارلی پیمنٹس پر سپلائر آپ کو دیتا ہے. ارلی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم فریم اس سے طے ہے اس سے اگر پہلے پے کر دیتے ہیں. مثلا ہمارے نارمل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے 210 نیٹ 30 یا 210 نیٹ 40 ایسے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 10 دن میں پیمنٹ کر دیتے ہیں انوائس کے 10 دن بعد پے کرتے ہیں تو آپ کو 2% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. تو پھر آپ کو 100% پیسے نہیں آئیں گے بلکہ 98% پیسے آئیں گے. سملرلی اگر آپ ود ان ڈسکاؤنٹ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو پوری پیمنٹ ہی کرنا پڑے گی ڈیو ٹائم پر. تو یہ رسیٹس اور پیمنٹ کا پیٹرن جو ہے اس کو ذرا واچ کرنا ہے آپ نے. اب تھوڑا سا دیکھیں ایک لمبا سا سوال کہ کیا ہم اس رسیٹ اور پیمنٹ کے ساتھ باقی جو پیمنٹس ہیں اس کو نہیں دیکھنا ہے؟ بھائی باقی پیمنٹس کو بھی دیکھنا ہے. یعنی ایک دیکھنا یہ دو سورس ہوئے نا, ایک آپ کی پیمنٹ اور ایک آپ کی رسیٹس. لیکن ایکسپینسز میں تو اور بہت ساری ہیں, اور رسیٹس میں بھی دیکھیں آپ, یہ تو ہے سیل سے کلیکشن کی بات. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سیل سے ہی صرف پیسے نہیں آ رہے ہوتے. آپ کوئی سروس رینڈر کر رہے ہیں, کوئی کمیشن ارن کر رہے ہیں, کوئی انٹرسٹ ارن کر رہے ہیں, کوئی ڈیویڈنڈ ارن کر رہے ہیں, کوئی ایسٹس آپ اگر فرض کر لیں بیچ رہے ہیں, تو ان سے بھی جو رسیٹس آ رہی ہیں, لیکن وہ تو ایک اسپیسیفک ہوں گی. مین تو ہماری کیش سیلز یا کریڈٹ سیلز کی کلیکشن ہے. تو ہم نے کیش بجٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری رسیٹس کس کس سورس سے کب کب آ رہی ہیں, کس مہینے میں وہ آ رہی ہیں. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی لون بھی آ رہا ہے فرض کریں تو بھی وہ کیش بجٹ میں آئے گا. فرض کریں آپ کو لون کی ضرورت پڑتی ہے اور لون آ جاتا ہے, یا آپ شیئر ایشو کر دیتے ہیں, تو وہ پیسے بھی آپ ایک اسپیسیفک منتھ میں دکھائیں گے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے ہمیں ایشو آف شیئر سے آ رہی ہے, یہ لون کی شکل میں ہم نے بورو کیا ہے. تو کیش بجٹ میں ریسیٹس مین ہے کہ ریسیٹس کو کیسے ہم نے فائنل کرنا ہے پہلے. اور اسی طرح جو پیمنٹس ہیں, سپلائر کی پیمنٹ تو ایک ہو گئی, لیکن آپ نے ورکرز کو پیمنٹ کرنی ہے. ورکر کی پیمنٹ کے لیے بھی ایک ایشو ہے کہ جی کیا آپ مہینے کے اینڈ پر ہی پے کر دیتے ہیں, یا اس سے اگلے مہینے پے کرتے ہیں, یا آپ فورٹ نائٹلی پے کر رہے ہیں, یا ویکلی پے کر رہے ہیں. تو اکارڈنگلی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس مہینے جو ورکرز نے کام کیا ہے اس کی سیلری کا پیمنٹ پیٹرن کیا ہے. نارمل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس مہینے جو لوگ کام کرتے ہیں تنخواہ جو ہے آپ اگلے 10 تاریخ کو دیتے ہیں. تو اوبیسلی جنوری میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کی سیلری کی بل جو ہے وہ آپ فیبروری میں پے کر رہے ہوتے ہیں. فیبروری میں جنہوں نے کام کیا ان کو آپ مارچ میں پے کر رہے ہوتے ہیں. سملرلی یوٹیلیٹیز بل کی بات ہوتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیلیٹیز بل تو پہلے ہم فیسلٹیز یوز کرتے ہیں, بجلی یوز کرتے ہیں, پانی یوز کرتے ہیں, گیس یوز کرتے ہیں, پھر پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں پیمنٹ کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے. تو اکارڈنگلی آپ نے دیکھنا ہے, ایک رائٹ پلیس پر پیمنٹ بھی دکھانی ہے, ایک رائٹ پلیس پر ریسیٹس بھی دکھانی ہے کیش بجٹ میں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ زیادہ جو انوالومنٹ ہے کیش بجٹ میں ریسیٹس اور پیمنٹ کی وہ کیسے. تو دیکھیں یہ الیکٹرانک کمپنی جو بنا رہی یہ ٹریک کٹس بناتی ہے. دی اونرز آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا فیوچر پروفٹس دیٹ دا بزنس ول جنریٹ. دے ہیو فورکاسٹ دیٹ سیلز ول گرو ٹو 2600 tickets per month within 5 months and will be at that level of the remainder of the first year. شروع میں امیجیٹلی 2600 نہیں بنا پائیں گے, یاد رکھیں وہ بیچ نہیں پائیں گے. وہ کہتا ہے کہ یہ ہم سوچ رہے ہیں گرو کرے گا 2000 پہلے 5 مہینوں میں, اور اس کے بعد وہ 2600 جیکٹ ہی بیچیں گے. دی اونرز ول انویسٹ 250,000 ان کیش آن دا فرسٹ. اب دیکھیں یہ جو پیسہ وہ لگا رہا ہے 250,000, یہ آپ کا اوپننگ بیلنس بن جاتا ہے, یہ آپ کا پہلے ہی مہینے میں لگ جائے گا. اب یہ دیکھیں سیل سے تو نہیں آ رہا, یہ تو اس کی اپنی انویسٹمنٹ ہے اونر کی, تو یہ اس کا فرسٹ ڈے میں بزنس میں آ جائے گا. دے ول آلسو ٹرانسفر نان کرنٹ ایسٹس ان ٹو کمپنی. اب نوٹ کریں ایک پوائنٹ, جو نان کرنٹ ایسٹس ہیں اگر وہ اپنی گھر سے ہی لیٹ سے کمپیوٹر اٹھا کر لا رہا ہے یا ٹیبل اٹھا کر لا رہا ہے, کوئی چیز بھی وہ اس بزنس میں لا رہا ہے, تو وہ کیش کی شکل میں نہیں آ رہا ہے. یاد رکھیں یہ کیش بجٹ میں نہیں آئے گا. آپ کہیں گے بزنس کا حصہ تو بن رہا ہے, یس, لیکن یہ کیش بجٹ میں نہیں آئے گا. یاد رکھیں کیش میں صرف اور صرف کیش کی ہی چیزیں آئیں گی. اگر کیش آتا ہے بزنس میں تو وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا, اور اگر کیش جائے گا تو وہ بھی ریکارڈ ہوگا. فار ایگزامپل دیکھیے ڈیپریسیشن ہوتی ہے, وہ ایکسپینس تو ہے لیکن اس میں کیش تو انوالو نہیں ہوا, تو اس لیے وہ کیش بجٹ میں نہیں آئے گا. اسی طرح جو اکروول کی انٹری آپ ڈالتے ہیں وہ بھی کیش بجٹ میں نہیں آئیں گی, کیونکہ کیش بجٹ میں تو جب پیمنٹ آئے گی تبھی وہ انٹری ڈالی جائے گی. تو اس طرح سے اس میں جو ہے جو نان کرنٹ ایسٹ بزنس میں لے کے آ رہا ہے وہ کیش بجٹ میں نہیں دکھایا جائے گا. اچھا, ہم نے جو پلان ہے اس میں سے ہم نے دیکھا کہ سیلز اگلے 5 مہینے کی کیا ہے. پہلے مہینے میں 1000 یونٹ بیچے گا, دوسرے میں 1500, تیسرے میں 2000, چوتھے میں 2400, اور 5ویں مہینے تک وہ پہنچتے پہنچتے 2600 یونٹس بیچ پائے گا. یہ اس کا پیٹرن سیلز کا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے بنائیں گے. سیلنگ پرائس از 140 پر ٹریک کٹ, یعنی اس میں اسٹیٹ اوے 140 روپے پر ٹریک کٹ کے حساب سے وہ بیچے گا. اب سیلز ریسیٹس کی بات,
Sales will mainly through large retail outlets. The pattern for the receipt of payment is expected to be as follows. اب یہ جو پیٹرن ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ کیش بجٹ میں مین ایشو ہی کیش ریسیٹس کا ہے اور سم ٹائم ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میک شیور دیکھیں یہاں لکھا امیڈیٹلی, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیم منتھ میں آپ کی پیمنٹ آ جائے گی. اور اس کے بعد کا 1 month لیٹر 15% آئے گی, 15% سیم منتھ میں آ جائے گی اور 25% جو ہے نیکسٹ منتھ میں آئے گی. 2 months کے بعد 40% آ جائے گی اور 3 months کے بعد آپ کی 15% آ جائے گی. اس کیس میں دیکھیں آپ ایڈ آن کریں یہ 100% نہیں بنتا. دا بیلنس ریپرزینٹ اینٹیسپیٹڈ بیڈ ڈیٹس. اس کیس میں آپ کو 5% بیڈ ڈیٹس بھی ہو رہے ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات, اے 4% ڈسکاؤنٹ ول بی گیون فار امیڈیٹ پیمنٹ, کہ اگر آپ کو پیسے امیڈیٹ مل رہے ہیں تو آپ اس کو 4% ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں. ناؤ پروڈکشن کیا ہے, فرسٹ منتھ میں 1450 اینڈ منتھ 2 میں 1650 اینڈ تھرڈ منتھ میں 2120 اینڈ فورتھ منتھ میں 2460. یہ پروڈکشن بجٹ ہے جی. اچھا, ویریبل پروڈکشن کاسٹ جو ہے دی 90 روپی پر یونٹ, اور اس کی ڈیٹیل ہے کہ ڈائریکٹ مٹیریل اس میں 60 ہے اور ڈائریکٹ ویج 10 ہے اور ویریبل اوور ہیڈ 20 ہے. تو ٹوٹل ویریبل کاسٹ 90 ہے, یعنی ایک یونٹ بنانے کی ٹوٹل ویریبل کاسٹ 90 ہے. ڈائریکٹ مٹیریل میں پیمنٹ فار پرچیز ول بی میڈ ان دا منتھ فالوئنگ ریسیٹس, یعنی جنوری میں اگر آپ نے چیزیں خریدی ہیں تو فیبروری میں پیمنٹ ہو جائے گی. کلیئر ہو رہا ہے؟ اب دیر ول بی نو اوپننگ انوینٹری آف مٹیریل ان دا منتھ آف 1. پہلے مہینے میں کوئی انوینٹری نہیں ہے. اس کی ریزن کہ اس نے بزنس ہی ابھی شروع کیا ہے, ابھی اس بزنس میں اس نے 2,50,000 روپے ڈالے ہیں, تو اس پہلے مہینے میں اس کا اوپننگ سٹاک نہیں ہے کوئی. ہاں اگر وہ کوئی سٹاک بھی لے کر آ جاتا ہے تو پھر وہ پرچیز بجٹ کا حصہ یعنی اوپننگ سٹاک کی طرح ٹریٹ ہوگا, لیکن کیش بجٹ میں پھر بھی نہیں آئے گا. لیکن پروڈکشن کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اٹ ول بی کمپنی پالیسی ٹو ہولڈ انوینٹری ایٹ دی اینڈ آف ایچ منتھ equal to 20% آف دی نیکسٹ منتھ سیلس. دیکھیں کہیں پر یہ 50% ہے, کہیں پر 100% ہے, کہیں پر وہ 20% ہے. اور جسٹ ان ٹائم کے کیس میں تو ہم سمجھتے ہیں انوینٹری رکھنی نہیں چاہیے, تو اس کیس میں تو ہم زیرو بیلنس پہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہم اس طرح سے صرف 20% جو ہے نیکسٹ منتھ کی جو پروڈکشن ہے اس کا ہمیں بجٹ میں رکھنا پڑے گا. دی ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ انکلوڈز دی کاسٹ آف این اسینشیل کمپوننٹ دیٹ ول بی باٹ ان فار اے اسپیشلسٹ مینوفیکچرر, یعنی اس میں ایک اسپیشل کمپوننٹس بھی ہے جو ہم باہر سے خریدیں گے, کسی اسپیشلسٹ سے خریدیں گے. ڈائریکٹ ویج ول بی پیڈ ان دا منتھ ان وچ دی پروڈکشن اکرس. یوزلی اچھی کمپنیاں تو ایسی کرتی ہیں کہ آخری ویک کے لیٹ سے 29 کو یا 30 کو آپ کو سیلری پے کر دیتی ہے. تو اس کیس میں بھی دیکھیں کہ جو سیلری کی پیمنٹ ہے وہ اسی مہینے میں ہو رہی ہے. ویریبل پروڈکشن اوور ہیڈ 65% ول بی پیڈ ان دا, اب یہاں دیکھیے گا کہ ویریبل اوور ہیڈ جو ہے وہ 65% پیڈ ان دا وچ پروڈکشن اکرس, باقی جو ہیں وہ 1 month لیٹر. یعنی اگر جنوری کی بات آپ کرتے ہیں, آپ نے 100 روپیہ ویریبل اوور ہیڈ آئے ہیں تو 65 جو ہے وہ پے ہو جائیں گے ان دی منتھ ان وچ دی پروڈکشن اگر, یعنی جنوری میں ہی پے ہو جائیں گے, اور باقی جو 35% ہیں وہ فیبروری میں پے ہوں گے. فکسڈ اوور ہیڈ کاسٹ دیکھیے ایسٹیمیٹڈ ٹو 840,000 پر اینم یاد رکھیں. اگر آپ نے منتھلی بجٹ بنانا ہے تو آپ اس کو 12 سے تقسیم کر لیں اور ہر مہینے اس کو دکھائیں گے. لیکن نوٹ ہیئر ون تھنگ کہ اگر اس میں کوئی نان کیش ایکسپینس شامل ہے تو وہ اس میں سے مائنس کرنا پڑے گا. پڑھیے دیکھیں آگے, دیٹ ایکسپیکٹڈ ٹو بی انکرڈ ایکول اماؤنٹ ایچ منتھ. 60% آف فکسڈ اوور ہیڈ کاسٹ ول بی پیڈ ان دا منتھ ان وچ دے آر انکرڈ اینڈ 15% in the following month. The balance represent depreciation of non-current assets. اب یہاں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی آپ کے پروڈکشن اوور ہیڈ ہیں اگر ایک مہینے کے نکالیں تو 70,000 بنتے ہیں, ٹھیک ہے. 70,000 میں سے آپ جو پے کر رہے ہیں 75% پے کر رہے ہیں, اس لیے کہ جو ریمیننگ 25% ہے وہ آپ کے نان کرنٹ ایسٹس کی ڈیپریسیشن ہے, اور یہ کیش پیمنٹ نہیں ہوتی, یہ نان کیش ایکسپینس ہوتا ہے. اب یہاں سے ہم نے جو ہے نا فرسٹ 3 months کا بجٹ بنانا ہے, 5 مہینوں کا نہیں بنانا, صرف پہلے 3 مہینوں کا بنانا ہے, اور پھر ٹوٹل بھی بتانا ہے کہ پہلے 3 مہینوں کا بجٹ کیا بنے گا. اب دیکھیے جہاں تک سیلز ہے وہ کلیئر ہے, 1,000 بیچے, پھر 1,500 بیچے, پھر 2,000 بیچے, ایسے ہی ہے. تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 140 سے, تو دیٹ ول بی یور سیلز. یہ پہلے سیلز کی فگر ہے, یاد رکھیے یہ ریسیٹ نہیں ہے, یہ سیلز کی فگر ہے. اس میں سے جو ریسیٹس آئی ہے
15% لیس ڈسکاؤنٹ, کیونکہ وہ امیجیٹ پے کر رہے ہیں. آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیں کہ جو اس کا پیٹرن تھا یہ امیجیٹ 15%. تو یہ جو 15% آپ کو آ رہی ہے اس میں آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں 4%. تو آپ دیکھیے یہاں پر کہ جو 15% ہے وہ لیس آف ڈسکاؤنٹ آ رہا ہے, یعنی 140 کا 15% لیں تو اس کا 96% لیں گے آپ, پھر یہ فگر آئے گی آپ کی 20,160. اس لیے کہ ڈسکاؤنٹ امیجیٹلی مائنس. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے 15% لکھ دیں اور پھر نیچے لکھ دیں لیس, لیکن نہیں, کیش بجٹ میں ڈائریکٹ لیں آپ 140 کا 15% لے کے اس کا 96% لے لیں تو یہ فگر آ جائے گی. یہ تینوں مہینوں میں اسی طرح سے ہے. مثلا 210 کا بھی اگر 15% لیتے ہیں اور اس کا 96% لیں گے تو یہ فگر آ جائے گی 30,240. تھرڈ منتھ میں بھی اسی طرح سے ہے, 280 کا 15% لیں اور اس کے اوپر بھی آپ 96% جو ہے نکالیں گے تو فگر آ جائے گی آپ کی 40,320. اچھا, اب ہے کہ نیکسٹ منتھ میں آپ 25% فرسٹ منتھ میں آتا ہے اور 40% جو اس کے نیکسٹ منتھ میں آتا ہے. اب دیکھیں 140 کا اگر 25% آپ لیتے ہیں تو یہ بنتا ہے 35,000 اور 40% جو ہے وہ بنے گا اسی کا 140 کا یاد رکھیں 56,000. اور اگر آپ سیکنڈ منتھ میں آئیں تو سیکنڈ منتھ کا 15% تو آ گیا ود ان سیم منتھ, باقی 25% جو ہے وہ تھرڈ منتھ میں آئے گا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ کلیکشن جو ہے آپ کی رسیٹس جو ہیں پہلے مہینے میں صرف اور صرف 20,160 ہے, دوسرے مہینے میں 65,240 ہے اور تیسرے مہینے میں 1,48,820 ہے. اچھا, اب نوٹ کریں اگر فرض کریں فورتھ منتھ ایڈ کرتے ہیں تو آگے ہر مہینے میں تین فگریں آئیں گی, یعنی ایک امیجیٹ والی, ایک آپ کی 25% والی اور ایک آپ کی 40 والی. اس طرح سے آپ کو ہر مہینے تین فگریں آئیں گی, لیکن پہلے اور دوسرے مہینے میں آپ کی فگریں 1 اور 2 ہیں. اب مٹیریل کی پرچیز کی بات کرتے ہیں تو مٹیریل یوسیج جو ہے وہ ہم نے لیا, کلوزنگ انوینٹری اور اوپننگ انوینٹری کی فگر ہم نے نکالی. تو یہ اس میں اوپننگ کلوزنگ کا پھر سے چیک کر لیں کہ اوپننگ اس کیس میں نیل ہے لیکن کلوزنگ تو ہے. کیوں کہ ہمیں 20% آف نیکسٹ جو مہینے کی پروڈکشن ہے اس کے ایکولنٹ سٹاک رکھنا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ 99,000 کا اگر 20% لیتے ہیں تو یہ ہمارا 19,800 بنتا ہے. اس طرح سیکنڈ منتھ میں 127,200 کا اگر ہم 20% لیتے ہیں تو وہ ہمارا 25,440 بنتا ہے. اور چونکہ تھرڈ منتھ کی بھی ہم نے کلوزنگ انوینٹری دیکھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر فورتھ منتھ کی پروڈکشن چاہیے گی. تو فورتھ منتھ کی پروڈکشن کے لیے 147,600 ہے اور اس کا 20% جو ہے وہ 29,520 ہے. اچھا, اوپننگ جو ہے پہلے مہینے میں نہیں ہے لیکن جو کلوزنگ ہے پہلے مہینے کا وہ بن جائے گا اوپننگ اگلے مہینے کا. سملرلی سیکنڈ منتھ کا جو کلوزنگ ہے وہ بن جائے گا اوپننگ تھرڈ منتھ کا. اور اس طرح سے آپ اپنی پرچیزز نکال لیں گے. پرچیزز فار دا فرسٹ منتھ جو ہے وہ 1,06,800 ہے, دوسرے مہینے کی 1,06,40 ہے. اور اس طرح سے پیمنٹ کی طرف آئے ہیں کیونکہ مین چیز تو اس میں دیکھنے کہ پیمنٹ کیسے ہو رہی ہے. کلیئر اس نے کہا تھا کہ آپ ایک مہینے کی ڈیلے سے پے کر رہے ہیں, یعنی جس مہینے خرید رہے ہیں اس سے اگلے مہینے اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس کیس میں آپ دیکھیے گا کہ آپ نے فرسٹ منتھ میں جو پرچیزز کی ہیں اس کی پیمنٹ آپ دکھا رہے ہیں سیکنڈ منتھ میں, اور سیکنڈ منتھ میں جو پرچیزز کی ہیں اس کی پیمنٹ دکھا رہے ہیں آپ تھرڈ منتھ میں, اور تھرڈ منتھ میں جو پرچیز کریں گے اس کی پیمنٹ آبویسلی فورتھ منتھ میں آئے گی. اب آئیں دیکھیے اس کیش بجٹ کو ہم سم اپ کرتے ہیں. مٹیریل کی پیمنٹس یہ ہم نے رسیٹس جو ہیں بعد میں رکھی ہیں, حالانکہ رسیٹس پہلے بھی آ سکتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مٹیریل کی پیمنٹس آپ نے ابھی دیکھا. اس کے بعد لیبر جو ہے وہ 14,500 اور 16,500 21,000 اب ٹوٹل بھی کیا ہوا, پلیز اس کو ذرا دیکھ لیں. ویریبل اوور ہیڈ اس کی اگر آپ ورکنگ دیکھنا چاہیں تو سمپلی ایسے ہے کہ آپ ملٹی پلائی کریں گے کہ جو ہم نے پروڈکشن کی ہے اور اس کے جو پیمنٹس کا پیٹرن ہے اس میں ورکرز کو تو سمپل ہے, جتنا اس مہینے پروڈیوس کیا ہے اسی مہینے میں اس کو پیمنٹ کر دی گئی, اس کا پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے آپ کا ویریبل اوور ہیڈ کا, کیونکہ اس میں آپ نے کچھ پے کیا ہے اسی مہینے میں اور کچھ پے کیا ہے اس سے اگلے مہینے میں. تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ پہلے آپ کاسٹ نکالیں کہ کتنی ویریبل کاسٹ بنتی ہے اوور ہیڈ کی, اور اس میں سے 60% فرسٹ منتھ میں. اگلے مہینے جا کے کیا ہوگا کہ 60% اسی مہینے کے اور 40% پچھلے مہینے کے. تو اس طرح سے ایڈ آن کر کے یہ آپ کی فگر آ جائے گی. فکسڈ اوور ہیڈ دیکھیں اس میں 42,000 اور 52,500 52,500 یہ اگین جو ٹوٹل اوور ہیڈس تھے اس کا ہم نے ایک مہینے کا نکالا, اور ایک مہینے کے نکالنے کے بعد
ہم نے اس میں سے ڈیپریسیشن نکالی، ڈیپریسیشن نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس کا کچھ پورشن جو ہے 60% اسی مہینے میں اور باقی جو ہے نیکسٹ منتھ میں پے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ فگریں آ گئیں. تو ٹوٹل پیمنٹس آ گئی اور ٹوٹل ریسیٹس. تو نیٹ دیکھیں اس کوشچن میں نیٹ ہر مہینے میں آپ کو ڈیفیسٹ آ رہا ہے. میں آپ نیٹ ریسیٹ اور پیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے 55, 142, 68, 265. لیکن آپ نے دیکھا کہ شروع میں اس نے اس میں 2,50,000 روپے کا ان پٹ کیا تھا اپنے پاس سے ایز اے کیپٹل انویسٹ کیا تھا. تو آپ کے پاس اوپننگ میں اس کیس میں 250,000 ہے. تو آپ کے پاس کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ 194,810 ہے. سیملرلی یہ جو کلوزنگ ہے یہ بن جائے گا اگلے پیریڈ کا اوپننگ, تو یہ بنے گا 52,650. پھر بچا آپ کے پاس اینڈ آف سیکنڈ منتھ, یہ بن جائے گا اگلے تھرڈ منتھ کا اوپننگ. تو نیکسٹ منتھ میں جا کر آپ نے دیکھا کہ 15,980 ڈیفیسٹ میں چلا گیا. یہاں ایک جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم فیڈ بیک کی بات کر رہے ہوتے ہیں. فیڈ بیک میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایک چیز ہو گئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر انالیسس کر کے کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہاں آپ غلط گئے ہیں, یہاں آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہے. یہ فیڈ بیک ہے. کیش بجٹ جو ہے یہ فیڈ فارورڈ ہے. لیکن آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ منتھ اینڈ میں جا کر ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہو جائے گا 15,980 کا. تو بجائے اس کے کہ آپ تھرڈ منتھ کا انتظار کریں گے, آپ اس تھرڈ منتھ کے آنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کریں گے تاکہ آپ کو یہ جو پرابلم آئی ہے نا منتھ تھرڈ میں جا کے کہ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے, آپ جائیں بینک کے پاس ریکویسٹ کر لیں کہ جی ہمیں اوور ڈرافٹ فیسلٹیز دے دیں, یا پھر آپ اپنے اور کوئی ریسورسز سے کہیں نہ کہیں سے پیسہ آپ کو ارینج کرنا پڑے گا. سو دس از واٹ وی کال فیڈ فارورڈ. یہ بہتر ہے رادر دین کے فیڈ بیکورڈ. اب آئیں اس کا ایک اور سوال اسی طرح سے کیش بجٹ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیش بجٹ جو ہے اس میں کہاں کہاں کیا پرابلمز آ جاتی ہیں. یہ کمپنی بھی اسپیشلسٹ ہے, کوئی کمپیوٹر بنا رہے ہیں فاؤنڈر, اور اس میں بھی انویسٹمنٹ کی اس نے 16,250 کی. سملر ہے آلموسٹ, لیکن تھوڑی سی میں اس میں جو چینج ہے وہ بتاؤں گا صرف آپ کو, باقی تو پیٹرنز آلموسٹ سملر ہے. دے ول آلسو ٹرانسفر فکس کیپٹل ٹو دی کمپنی. اگین وہ بزنس میں یعنی کیش بجٹ میں آئے گا ہی نہیں, اس لیے اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دی ڈیٹا اویلیبل اگین منتھ 1, 2, 3, 4 میں سیلز ہیں اور گریجولی سیلز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس میں پیمنٹ پیٹرن کو دیکھیں, منتھ آف سیلز میں آپ کو آ رہے ہیں 20%, اور اس 20% کے بارے میں اسٹارٹ میں دیکھیں 2% ڈسکاؤنٹ از گیون ٹو دی کسٹمر فار پیمنٹ ریسیوڈ ان دا منتھ آف سیلز. کلیئرلی کہ اگر آپ 20% سیلز کا لیں گے اس میں آپ کو 98% پیسے آئیں گے, اور باقی جو ہے 1 منتھ لیٹر یعنی جنوری میں اگر سیلز کی ہے اور جنوری میں 20% آ رہا ہے تو آپ کو 98% پیسے آئیں گے. باقی جو بچتا ہے 80%, اس میں سے 45% آپ کو فیبروری میں ملے گا, 25% آپ کو ملے گا مارچ میں, اور 5% ملے گا آپ کو اپریل میں. تو یو کین سی کہ آپ جنوری کی سیل جو ہے آنے والے اگلے 4 مہینوں میں کلیکٹ کریں گے, یعنی 4 مہینوں میں کلیکٹ کریں گے, جنوری میں بھی, فیبروری میں بھی, مارچ میں بھی اور اپریل میں بھی. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو اوور ڈیو پر چارج کریں, کیونکہ ہمارے ہاں ابھی سسٹمز ایسا نہیں ہے کہ کسٹمر سے آپ بٹ دیر آر گڈ کمپنیز جو باقاعدہ کلیئرلی مینشن کر دیتی ہیں کہ جی اگر آپ کا اکاؤنٹ اوور ڈیو ہوگا تو دین ول چارج یو 1% اور 2% آن دا ٹاپ آف اٹ, اور وہ پھر دینا پڑتا ہے آپ کو, ان کو دینا پڑتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ابھی تک تو ایسا سچ نہیں ہے, لیکن کچھ کمپنیوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کلیئر مینشن کر دیتے ہیں انوائس پر کہ جی یہ ڈیٹ ہے, اگر اس ڈیٹ کے بعد آپ پے کرتے ہیں تو آپ کو 1% ایڈیشنل پے کرنا پڑے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرتے پھر ان کے ساتھ وہ بزنس بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار بھی ہے کہ اگر اوور ڈیو اکاؤنٹس پر بھی کچھ آپ کو, لیکن وہ کہہ لیں آپ ویٹنگ ٹائم کا آپ انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں, تو اگر وہ دے رہے ہیں تو آپ کو ریکارڈ میں لانا پڑے گا. تو اس طرح سے یہ یعنی 1 مہینے کی ٹرن اوور جو ہے اس کی کلیکشن جو ہے آپ کو پہلے, دوسرے, تیسرے اور چوتھے مہینے میں جا کر ہو رہی ہے. اس کے بعد اس میں بھی بیڈ ڈیٹس ہیں 5% کے, کیونکہ جو جمع تفریق کریں تو 95% کلیکشن ہو رہی ہے, 5% پھر پیسے نہیں مل رہے ہیں آپ کو. پروڈکشن میں دیکھیں there was no opening stock of finished goods, تو سملر کوشچن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور اس میں بھی کیا ہے کہ آپ 20% اسٹاک مینشن لے کر چل رہے ہیں اگلے مہینے کا, یعنی اگلے مہینے جو آپ نے بیچنا ہے اس کا 20% کا اسٹاک پچھلے مہینے میں آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے
کہ کسٹمر کا آرڈر آیا ہے اور ہمارے پاس اسٹاک نہ ہو, کیونکہ کسٹمر تو پہلی تاریخ کو بھی آ جائے گا نا. تو اگر آپ 30th کو یا 31st کو آپ کا اسٹاک نہیں ہے تو کسٹمر کو پہلی تاریخ کو آپ بیچیں گے کیا؟ اس لیے وی نیڈ ٹو مینٹین اے سیفٹی اسٹاک. ان آل ویز وی ہیو ٹو مینٹین اے سیفٹی اسٹاک. تو دیکھیں اس میں آگے فکسڈ اوور ہیڈ جو ہے وہ 75,000 پر اینم ہے, اور اس کا میں بھی دیکھیں اس نے کلیئر لکھا ہے کہ 60% جو ہیں وہ آپ کو ول بی پیڈ ان دا منتھ ان وچ دے انکر اینڈ 30% ان دا فالوئنگ منتھ. اب اس میں دیکھیں 60 اور 30 تو کلیکٹ ہوگا, لیکن واٹ اباؤٹ دا ریمیننگ 10%, دا بیلنس ریپرزینٹ ڈیپریسیشن آف فکسڈ ایسٹس, وہ کیش بجٹ میں آئے گا ہی نہیں. اچھا, کیلکولیشن کو ہمیں راؤنڈ کر کے لکھنا ہے, کیونکہ کہیں پر اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کیش بجٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں اپ ٹو 1000. اچھی کمپنیاں اس کو راؤنڈ کر لیتی ہیں اپ ٹو ملین ایون, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول تک کی بجٹ بنا رہے ہیں. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی فگریں ہیں تو آپ اپ ٹو روپیز بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی فگریں ملینز اور بلینز میں ہیں تو آپ اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں اپ ٹو 1000. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بجٹ جو بنتا ہے وہ راؤنڈ فگرز میں ہی بنایا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایسٹیمیٹس ہیں, یہ ایکچوئل تو نہیں ہے کہ اس میں ایک ایک پیسے کا حساب رکھا جائے گا, نہیں, وی ڈو راؤنڈ فگرز ان بجٹنگ. اب اس میں دیکھیں ریسیٹس آ گئیں اور کیپٹل انجیکشن آ گیا. اب دیکھیں اس میں کیا تھا کہ ہم نے ریسیٹس کو پہلے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد آؤٹ فلو کو دکھا رہے ہیں. اچھا, یہ کیونکہ سملر کوشچن تھا اس لیے میں اس میں زیادہ آپ کے ساتھ اس کو آپ خود سے دیکھیے گا. اب جو مین اس میں پرابلم ہے نا جی اس کوشچن میں وہ ہے کہ ورکرز کو پیمنٹ کی جو بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے آپ یونٹ بنائیں گے اور کس طرح سے پیمنٹ کریں گے. دیکھیں اگر آپ نے 1500 یونٹ سیلز کرنے ہیں تو اوپننگ کلوزنگ انوینٹری کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ کو پروڈکشن 1850 کی بنتی ہے, اور اس کا مٹیریل کی پرائس 1 روپی 90 پیسہ ہے. تو 1 روپی 90 پیسے سے ملٹیپلائی کے مٹیریل کی کاسٹ نکالی, اور یہ آپ اگلے مہینے پے کریں گے. تو سملرلی آپ دیکھیں سیکنڈ منتھ میں جو پرچیز کی ہیں آپ نے اس کی پیمنٹ آپ تھرڈ منتھ میں کریں گے. اس طرح سے اس کی پیمنٹس بھی آ جائیں گی. فکسڈ اوور ہیڈ میں جیسے میں نے کہا تھا کہ 60% اسی مہینے میں پے ہوگا اور 30% نیکسٹ منتھ میں پے ہوگا, اور جو باقی 10% ہے وہ ڈیپریسیشن ہے, وہ کہیں پر بھی نہیں آئے گا. تو ورکنگ جو ہے اس کوشچن کے بھی ساتھ اٹیچ ہے. اب آئیں اس میں ایک ایکسکلوسیو بجٹ دیکھیں کیش کا, جس میں کوئی لمبی چوڑی یعنی پرابلم تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن تھوڑا سا بڑھائیں گے. کیسے کہ یہاں ایک بیلنس شیٹ پہلے سے دی ہوئی ہے, یعنی آپ کو ایک اوپننگ ڈیٹا اویلیبل ہے. اوپننگ ڈیٹے میں آپ دیکھیے کہ کیش بھی ہے, ریسیویبلس بھی ہیں, انوینٹری بھی ہے, کرنٹ ایسٹس ٹوٹل آ گئے, فکسڈ ایسٹس آ گئے. دوسری سائڈ پر آپ کے پیبلس ہیں, اکروڈ ایکسپینسز ہیں, بینک لون ہے, کرنٹ لائبلٹیز ہیں, لانگ ٹرم ڈیٹس ہو گئے, پیڈ اپ کیپٹل ہو گیا, ریزروس ہو گئے. یعنی یہ اوپننگ بیلنس شیٹ آپ کو دی ہوئی ہے, اور یہ ساری فگر ان تھاؤزنڈز میں ہیں. اب دیکھنا ہے کہ اگلے سال کا بجٹ ہم کیسے بنائیں گے, یا اگلے پیریڈ کا ہم جو بجٹ بنانے جا رہے ہیں وہ کیسے بنے گا. یہ ہے تھوڑا سا اب لینتھی کوشچن. اس میں دیکھیں دا کمپنی ریسیوڈ اے لارج آرڈر اینڈ ان اینٹیسپیشن اٹ نیڈ ٹو گو فار اے بینکر آرڈر ان آرڈر ٹو انکریز دی بورنگ. کمپنی کے پاس ایک آرڈر آ جاتا ہے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو اب آپ کے پاس تو صرف 50,000 روپیہ ہے. لارج آرڈر کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ شاید آپ کو کیپیسٹی کو بھی انکریز کرنا پڑ جائے, زیادہ اسٹاک رکھنا پڑ جائے. تو اس سلسلے میں پھر آپ کو بینک کی ہیلپ چاہیے, اور آپ بینک کے پاس فیسلٹی کے لیے جاتے ہیں. اینڈ دے شوڈ, اب وہ سب سے پہلا کام جو ہے نا بینک, وہ آپ سے کہتا ہے جی آپ اپنے جو پروجیکشنز ہیں وہ لے کر آئیں, کہ اگر آپ ہم سے کہہ رہے ہیں اتنی فیسلٹی چاہیے ہے تو آپ کیسے یوز کریں گے, اور ہمارا پیمنٹ پیٹرن, ہمیں پیمنٹ کیسے کریں گے, آپ اس کو ریفنڈ کیسے کریں گے, اس کی ری پیمنٹ کیسے ہوگی. تو بینک ہمیشہ آپ سے وہ مانگے گا پروجیکشن, کبھی بھی نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتے ہیں آپ اپنے اکاؤنٹس لائیں, آپ کے فائنینشیلز لے کر آئیں. فائنینشیلز میں وہ سب کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ کے انکم اسٹیٹمنٹ بھی, آپ کی بیلنس شیٹ بھی, آپ کا کیش فلو بھی, اور آپ کا کیش بجٹ بھی, بلکہ پروجیکٹ کی تمام ڈیٹیلز. کوئی بھی پروجیکٹ آپ نیا لانا چاہیں گے تو آپ کو ایک فیزیبلٹی تو بنانی پڑتی ہے, اس میں بیسک ازمپشنز لینی پڑتی ہیں. ان ازمپشن کی بیس پر آگے آپ سارا کام کرتے ہیں, اور اس ازمپشن کی بیس پر پوری فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے. اور اس میں مین جو ہے اگین وہ کیش کا ایشو ہے, کیش بجٹ کا ایشو ہے, کیونکہ بینکر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ ہماری پیمنٹ کیسے کریں گے. دیکھیں نا, وہ ایک تو ہے نا اس کو انکم ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی سیکیورٹی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کیس میں ہم بینک کے پاس جا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک لارج آرڈر آ گیا ہے, اس کو بنانے کے لیے ہمیں آپ فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ہمیں لون دیں. ایز اے ریزلٹ اٹ نیڈس ٹو فور کاسٹ اے کیش ریکوائرمنٹ فار جنوری, فیبروری اینڈ مارچ آف 2013.
Now the collection pattern, the company collects 20% of its sales in the month of sales. All sales are on credit. تو اب اس میں دیکھیں purchases of raw material are made in the month prior to the sales and amount to 60% of sales in the subsequent month. Payment of purchases occurs in the month after purchases. یعنی وہ سمپل ہے کہ جو پرچیزز ہیں وہ آپ اگر جنوری میں خرید رہے ہیں تو فیبروری میں پے آؤٹ کریں گے. لیبر کاسٹ انکلوڈ اوور ٹائم آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی 150,000 in January, 200,000 in February and 160,000 in March. تو یہ کلیئرلی مینشن کر دیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کی پیمنٹ ورکرز کو کرنی ہے اور کتنی پیمنٹ کرنی ہے. سیلنگ ایڈمن ایکسپینسز آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی 100,000 پر منتھ. یہ بھی فلیٹ ہے, اس میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ایکچوئل سیلز ان نومبر اینڈ ڈسمبر آر اینڈ پروجیکٹڈ سیلز آف جنوری ٹو اپریل از گیون. یعنی 2 مہینے کی ایکچوئل ہے اور اگلے 4 مہینے کی پروجیکٹڈ ہے. آپ کہیں گے یہ پچھلے 2 مہینے کی کیوں دی گئی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ساری کی ساری سیلز آپ کو ہر مہینے کلیکٹ نہیں ہو رہی ہے, کچھ کلیکٹ ہو رہی ہے, کچھ اگلے مہینوں میں جا کے کلیکٹ ہو رہی ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ جنوری, فیبروری, مارچ یا اپریل میں کتنی سیلز ہے جو نومبر اور دسمبر سے آ کر کلیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ سیلز کی فگرز نومبر, دسمبر, جنوری, فیبروری, مارچ کی دی ہوئی ہیں فگریں, اور یہ تھاؤزنڈز میں ہی ہیں ساری فگریں. اگین آپ نے دیکھیں بنانا ہے کیش بجٹ فرام جنوری, فیبروری, مارچ 2013. یہ ہے آپ کا ٹارگیٹ کہ پہلے بینکر کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارا بجٹ, کیش بجٹ 3 مہینوں کا, اگلے 3 مہینوں کا کیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دکھانا ہے کہ ایڈیشنل اماؤنٹ ہمیں کتنی ریکوائرڈ ہے. لیکن نا کیش بجٹ سے پتہ چلے گا نا کہ اتنی ریسیٹس ہو رہی ہیں, اتنی پیمنٹس ہو رہی ہیں, تو کس مہینے ہمیں ایڈیشنل فنڈس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اچھا, ایک اور جو ایشو ہوتا ہے بینکر کے کیس میں, کچھ بینکس جو ہیں اپنے کلائنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک منیمم بیلنس آپ کے اکاؤنٹس میں رہنا چاہیے. اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ بینک آپ سے نہیں پوچھے گا اگر انہوں نے آپ کے بہاف پر کوئی خرچہ کیا ہے وچ واز آلریڈی ایگریڈ, تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تو ہونے چاہیے تاکہ وہ اس میں سے اپنا انکم ٹریٹ کر سکے, اس میں سے نکال سکے. تو اس لیے سم ٹائم یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کو ایک منیمم بیلنس بینک میں رکھنا ہی پڑتا ہے. یعنی آپ اس سے نیچے نہیں جا سکتے. اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو بینک آپ کی فیسلٹیز روک دیتا ہے. پھر فور کاسٹ انکم اسٹیٹمنٹ بھی بنانی ہے اگلے 3 مہینوں کی. پھر ہمیں اسی طرح سے ایک بیلنس شیٹ بھی بنانی ہے اگلے 3 مہینوں کی, یعنی 3 مہینے کے اینڈ پر, یعنی 31 مارچ کو جو بیلنس شیٹ بنے گی وہ کیسے نظر آئے گی. ہمارے پاس پچھلے سال کی بیلنس شیٹ ہے, ہم اس بیلنس شیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے 3 مہینے کی بعد جو بیلنس شیٹ بننی ہے وہ بھی بنائیں گے. اس میں ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ ہے پلیز نوٹ دیٹ دی کمپنی مینٹین اے سیفٹی اسٹاک. سیفٹی اسٹاک سے مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ ایک سیفٹی اسٹاک مینٹین کرتے ہیں تاکہ ان کیس کسی اسٹیج پر کوئی ڈیلے ہو جاتی ہے سپلائر کی سائڈ سے تو ہمارے پاس اسٹاک ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو سیل کر سکیں. اینڈ ڈیپریشن آف 3 months پیریڈ از ایکسپیکٹڈ ٹو بی 24,000. اب یہ نوٹ کریں, کیش فلو میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے, کیش بجٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ اس نے انکم اسٹیٹمنٹ بھی پوچھی ہے اور بیلنس شیٹ بھی پوچھی ہے, اس لیے آپ کو یہ بنانا پڑے گی. یہ آپ کو ڈیپریشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ہے ان پچھلے 3 مہینوں کی. اس نے فگر بتا دی, ریٹ نہیں بتایا, سمپل سی بات ہے. اب دیکھیں ریسیٹ کا پیٹرن دیکھیں آپ کہ 20% جو ہے ان دا منتھ آف سیلز ہے, 70% ان دی سبسیکوینٹ منتھ ہے, اور 10% ان دی سیکنڈ منتھ آف سیلز ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جنوری میں پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. یہ 20% تو اسٹیٹ ہے نا جنوری میں, جو جنوری کی سیلز ہے. آپ دیکھیے دوبارہ جنوری کی سیلز کو, جنوری کی سیلز ہے آپ کی 600,000, تو اس کا 20% 120,000. سملرلی فیبروری کی ہے 1 ملین, تو 1 ملین کا 20% 200,000, اور مارچ کا 650 ہے تو اس کا 130,000. تو یہ اسٹیٹ اوے آپ کی 20% سیلز تو آ گئی. اس کے بعد ہے 70% از سبسیکوینٹ منتھ. اب یہ ہے پرابلم یہاں پر کہ یہ فگر کیسے آئی ہے, جنوری میں کیسے آئی ہے. اب دیکھیں کتنی سیلز تھی آپ کی, نومبر کی طرح دیکھیں, نومبر کی سیلز ہے 5,000 لیکن دسمبر کی ہے 6,000. تو 6,000 دسمبر کی 70% جو ہے وہ کلیکٹ ہوگی جنوری میں, اور باقی جو ہے وہ کلیکٹ ہوگی آگے فیبروری میں. اس طرح سے دیکھیں کہ نومبر کی جو سیلز ہے 600,000, اس کا 70% آپ کلیکٹ کر رہے ہیں جنوری میں. اب یہاں پوائنٹ نوٹ کریں کہ جنوری کی جو سیلز ہوئی ہے وچ از 600,000, اس کا بھی 70% آپ کلیکٹ کریں گے فیبروری میں. اس کا کلیکٹ کریں گے آپ فیبروری میں. اس طرح سے آپ آگے دیکھیں کہ 10% آف سیکنڈ منتھ آف سیلز,
یعنی نومبر کی سیلز کا 10% آپ کلیکٹ کریں گے جنوری میں، جنوری کی سیلز کا 10% کلیکٹ کریں گے آپ اپریل میں. سو دس از ہاؤ دی سیلز پیٹرن collected actually, and see the total collection in January is 590,000, February میں 680,000, March میں 890,000. تو پیمنٹ کے بارے میں دیکھیں کہ جو پرچیزز کی پیمنٹس ہیں تو پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پرچیزز ہوئی کتنی ہیں. اب کلیئر ہے کہ جی آپ جو نیکسٹ منتھ کی سیلز ہے اس کا 60% آپ پچھلے مہینے سٹاک میں رکھیں گے. جنوری کی سیلز کتنی تھی؟ 600,000. اس کا 60% ملتا ہے 360,000. تو 360,000 کا سٹاک جو ہے وہ آپ کے پاس دسمبر میں ہے، یعنی آپ نے دسمبر میں خریدا ہوا ہے. لیکن اگر بیلنس شیٹ اس کی دیکھیں دسمبر کی تو اس میں سٹاک میں ایک سیفٹی سٹاک بھی شامل ہے، اس لیے وہاں پر سٹاک 360 نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ سیفٹی سٹاک مینٹین کیے ہوئے ہیں. اسی طرح جو فیبروری میں سیلز ہوئی اس کی 60% آپ جنوری میں خریدیں گے، اور جو مارچ میں سیل ہو رہی ہے وہ فیبروری میں آپ خریدیں گے. تو اس طرح سے سٹاک کی فگر سے آپ پرچیز کی فگر ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جو ہم نے پچھلے بجٹس میں دیکھا تو آپ کی پیمنٹس جو آئے گی جنوری میں جو دسمبر میں پرچیز کی ہیں 360، اور جو فیبروری میں جو جنوری میں پرچیز کی ہیں وہ بھی 360، لیکن مارچ میں جو ہے وہ 600,000 جو ہے وہ آپ نے فیبروری میں پرچیز کی ہیں. کیوں؟ مارچ کی سیلز کا 60-50%، تو اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اس کی پرچیزز آپ کریں گے فیبروری میں، اور وہ فیبروری کی فگر آ رہی ہے آپ کی 600,000. ناؤ لیبر کاسٹ وہ تو کلیئر تھی جی، سیلنگ اینڈ ایڈمن ایکسپینس بھی کلیئر تھے 100,000 کے. ٹوٹل ایکسپینس جو ہوا آپ کا وہ 610, 900 اینڈ 650. اب یہاں اگر آپ دیکھیں ریسیٹس کم ہیں، ہر 3 مہینوں میں دیکھیں ریسیٹس کم ہیں اور پیمنٹ زیادہ ہیں. ہر 3 مہینوں میں آپ کا ڈیفیسٹ چل رہا ہے، لیکن آپ کے پاس جنوری کے میں جو پچھلے سال کی بیلنس شیٹ میں اوپننگ بیلنس 50 ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ 50 ہی آگے کیری آن کیا جائے، تو پھر اوبیسلی آپ کو یہ جو 20,000 ہے آپ کو بینک سے بورو کرنا پڑے گا. تو بورنگ بھی دکھانی ہے اور آپ کا کلوزنگ بیلنس 50 رہ جائے گا. اگلے مہینے میں چونکہ ڈیفیسٹ 220 کا ہو گیا ہے تو آپ کو اور 220 بورو کرنا پڑے گا، اور آپ کو پھر سے 50 کا ہی بیلنس کیری آن کرنا پڑے گا. تو ٹوٹل بورونگ اب تک ہوگی آپ کے پاس 20 + 220 240. تھرڈ منتھ میں جا کر آپ دیکھیں کہ آپ کا سرپلس 240 ہے، اوپننگ بیلنس 50 ہے، تو کلوزنگ بیلنس بھی 50 رہ جائے گا اگر آپ وہ 240 جو بینک سے 2 مہینوں میں لیا ہے وہ پے آف کر دیتے ہیں. تو دیکھیں بینک جو ہے کمفرٹیبل فیل کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو پہلے مہینے صرف 20,000 چاہیے، دوسرے مہینے آپ کو 2,20,000 چاہیے، لیکن آپ تھرڈ منتھ میں اس کو پے آف بھی کر رہے ہیں. تو بینک میں ایگری ٹو یور پروپوزل، کیونکہ دیکھیں نا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ آپ کا بزنس گرو کر رہا ہے اور آپ کی پیمنٹ جو ہے ٹائملی کر سکیں گے. اب اس کو تھوڑا سا انکم سٹیٹمنٹ کی شکل میں دیکھیے گا کہ انکم سٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے. سیلز اگر آپ ایڈ آن کریں 3 مہینے کی تو وہ 22.5 2 ملین اور 250,000 بنتی ہے. اچھا کاسٹ آف سیلز میں یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے، کوشچن میں اگر جائیں واپس تو پتہ چل جائے گا کہ اوپننگ سٹاک آپ کے پاس جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا ہے وہ 545,000 ہے. پرچیزز آپ نے 3 مہینوں میں جو کی ہے وہ 1440 ہے، اور کلوزنگ سٹاک 635 ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سیفٹی سٹاک ہے وہ شامل ہے. تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ 1350، اور آپ کا جو پروفٹ ہے گراس پروفٹ جو ہے وہ 900,000 ہے. اس کے بعد 3 فگریں اس میں اور آ رہی ہیں، ایک لیبر کاسٹ کی، ایک ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کی، اور ایک ڈیپریسیشن کی بھی. کیونکہ یہ انکم سٹیٹمنٹ ہے اس لیے ڈیپریسیشن بھی آئے گی. تو آپ کا جو پروفٹ بچتا ہے وہ 66 ہے، اور جو پچھلا آپ کا پروفٹ کیری فارورڈ ہو رہا ہے وہ 1439. تو ٹوٹل جو 1505 یہ آپ کی بیلنس شیٹ کا حصہ بن جائے گا. یہ کو میں نے کلوزنگ سٹاک کی فگر ورک آؤٹ کر کے بتا دی کہ کیسے اس میں. اب بیلنس شیٹ میں آئیں، کیش تو وہی 50 رہ جائے گا کیونکہ آپ نے جو ایکسٹرا آیا تھا تھرڈ منتھ میں وہ پے آف کر دیا، شارٹ لون جو بینک سے لیا تھا. ریسیویبلز جو ہیں آپ کے 620 ہیں. یہ اس کی کیلکولیشن کو بھی آپ دیکھیے گا کہ جو بیچے ہیں اس میں سے کتنا کلیکٹ ہو گیا ہے اور کتنا رہ گیا. اس میں سے کچھ پورشن جو ہوگا وہ فیبروری کا ہوگا، کچھ پورشن مارچ کا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ پورشن جو ہے جنوری کا بھی ہو. تو اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. اچھا پھر ہے انوینٹری، وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو پرچیزز کی آپ نے مارچ میں وہ
اور جو سیفٹی اسٹاک آپ نے رکھا ہوا ہے. مارچ کی پرچیز کون سی ہوں گی؟ جو اپریل میں آپ سیل کر رہے ہیں وہ, اور پلس دا سیفٹی اسٹاک وچ از 185,000. سو یہ 635 ہو جائے گا. فکسڈ ایسٹس میں سے ڈیپریسیشن مائنس کرنے کے بعد یہ نیٹ ہیں 1812, اور لائبلٹی میں جو کریڈیٹرز کی پیمنٹ آپ نے نہیں کی وہ آئے گا. بینک لون جو آپ نے پہلے سے لے رکھا ہے, پہلے سے بیلنس شیٹ میں اویلیبل ہے. اکروولس کے بارے میں یہ اے سی سی جو ہے نا, اکروول ایکسپینسز ہیں. اکروول کے مطلب یہ ہے کہ جو ابھی پیمنٹ آپ نے نہیں کی ہے. اگر تو یہ شارٹ ٹرم اکروولز ہیں تو پھر تو اس کی پیمنٹ کسی نہ کسی جگہ پر ہو جانی چاہیے پچھلے 3 مہینوں میں, لیکن چونکہ کہیں مینشن نہیں کیا گیا تو یہ وہ اکروول ہو سکتی ہیں جو ابھی آپ نے اگلے مہینے پے کرنی ہوں گی. کرنٹ لائبلٹیز آ گئیں. لانگ ٹرم ڈیٹس جو آپ کو 450 کا, اور کیپٹل پیڈ اپ کیپٹل جو ہے, اور ریونیو ریزروز جو ہیں وہ آپ کے, تو ٹوٹل بیلنس شیٹ بن جاتی ہے. اب دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا پرابلم کہ بینک کے پاس اگر آپ جاتے ہیں اور اس سے لون کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ لون دینے کے لیے تیار ہیں, پرووائڈیڈ کہ وہ یہ فیل کریں کہ آپ ٹائملی پے آف بھی کر سکیں گے. اور یہ شارٹ ٹرم لون کی بات ہو رہی ہے, ہم کیپٹل ایکسپینڈیچر کے جو لانگ ٹرم لونز ہیں ان کی بات نہیں کریں گے, وہ ہم ڈسکس کریں گے وین وی ڈسکس دی کیپٹل بجٹنگ, کیونکہ ابھی تک ہم صرف آپریشنل بجٹنگ کی بات ہو رہی ہے. خواہ وہ کیش بجٹ ہو, خواہ وہ آپ کا پروڈکشن بجٹ ہو, خواہ وہ آپ کا سیلز بجٹ ہو, یہ سارے کے سارے جو ہیں آپریشنل بجٹس ہیں. تو جو آپریشنل بجٹس ہیں یہ شارٹ ٹرم بیسس پر دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ جو کیپٹل بجٹنگ ہے وہ ہم لانگ ٹرم پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. لانگ ٹرم پہ جو چیزیں جاتی ہیں وہ اور ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں آپ نے ان کی کیش فلو سٹیٹمنٹ جنریٹ کر کے پراپر آنے والے 1 سال کی نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے آنے والے 5 سال کی, 7 سال کی, 10 سال کی کرنی پڑے. تو وہ لیٹر آن ہم ڈسکس کریں گے کہ کیپٹل بجٹنگ میں کیسے ہم جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے اس کو فائنینس کرواتے ہیں, اور اس کی فیزیبلٹی کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس میں ہم لیزنگ پہ بھی جا سکتے ہیں, اس پہ ہم آؤٹ رائٹ پرچیز پہ بھی جا سکتے ہیں, بینک لون سے بھی پیسے لے سکتے ہیں, یا کسی مینوفیکچر سے ہی ہم ارینج کر لیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں لانگ ٹرم پر یہ ایسٹس بیچ ڈالیں. تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دس نیکسٹ ٹائم. اور اس میں ابھی یہ بجٹ کے کیس میں جو ماسٹر بجٹس ہیں اس میں ہم نے کیش فلو سٹیٹمنٹ کا ذکر نہیں کیا. تو جب ہم کیش بجٹ کرنے جائیں گے تو میں آپ کو پھر کیش فلو سٹیٹمنٹ یعنی کیش فلو جب بنانا شروع کریں گے تو کیش فلو کا جو پیٹرن ہے بیسیکلی وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, کیونکہ وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے, کیونکہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی ہمیں کیش فلو سٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آئی ول سی نیکسٹ ٹائم اور ود دی نیکسٹ ٹاپک دیٹ ول بی our standard costing first and then we go for the other topics. So standard costing is going to be our next topic, okay, how the standard cost is prepared, how the standards are prepared. Inshallah, see you next time. Allah Hafiz.